کے بارے میں زیادہ تفصیلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو مہمان خصوصی ہیں منور زمان صاحب، ان کو بھی جانتے ہیں کہ ان کی تعریف کرنا ایسا ہے گویا کہ چاند کو چراغ دکھانا۔ ہم ان کی کیا تعریف کریں، یہ خود نمونۂ تعریف ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی ہمارا ذمہ ہے، جب آئے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تک تشریف لائے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے ایک پروگرام منعقد ہوا، اور ساتھ میں ماشاءاللہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی، چونکہ عام طور سے جنوب کے علاقے کے لوگ ان کو نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو بہت محدود انداز میں، محدود عنوان، محدود طریقے سے ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام دیا ہے اور ان کے جو والد ہیں ان کا تذکرہ نہ کرے تو حضرت کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم، اور وہ کون ہے؟ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں پہلا عالم ہے، پہلے شریعہ اسکالر ہیں جنہوں نے اپنے بلبوتے پر ایک ایسی کالج قائم کی جو عام انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن حضرت نے شریعہ اسکالر ہو کے قائم کر کے دکھایا۔ وہ کیا کالج ہے؟ MBBS کالج قائم کیا۔ ہم لوگ بھی تصورات کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، 50 سال ہو گئے لیکن آج تک توفیق نہیں ہوئی 5 بستر کیا ہے 5 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ والد صاحب نے اتنا بڑا کام کیا، اور والد صاحب کے ساتھ ہی حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم اسی جامعہ اشاعت العلوم اکلکھوا کے مدیر تنظیری ہیں، یعنی محتمم ہیں، ہمارے الفاظ میں کہیں تو محتمم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عجیب و غریب کام کیا ہے۔ اور کسی بھی عالم کی توصیف دوسرے عالم کے زبانی ہی ہو سکتی ہے۔ عوام چاہے کسی عالم کو کتنا بھی برا کہہ لے، کتنا بھی اچھا کہہ لے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن ایک عالم کسی عالم کی تعریف کرتا ہے تو وہ قابل دید ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں ہم نے سنا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مجھے کسی نوجوان عالم پہ بھروسہ ہے کہ وہ امت کے لیے کچھ کام کرے گا تو وہ مولوی حذیفہ ہے۔ ماشاءاللہ ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے درمیان میں بھیجا، اور یہ جو کام کر رہے کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ صرف ان کا جو مدرسہ ہے جس میں حفظ کے طلبا ہیں، جس میں حفظ کے پورے ہندوستان کا سب سے بڑا حفظ کا شعبہ ہے، پورے ہندوستان کا کتنے طلبا ہیں؟ 3000 طلبا ہیں۔ کتنے طلبا؟ ہمارے یہاں کے 150-200 مدرسوں کو ملا کے ایک بیسکٹ میں دانے تک بھی نہیں آئیں گے۔ 3000 طلبا ہیں، اور اب تک صرف جامعہ سے تقریباً 10,150 حفاظ فارغ ہو چکے ہیں، اور جامعہ کی شاخوں سے تقریباً 15,000 سے زیادہ طلبا فارغ ہو چکے ہیں حافظ بن کے۔ اور ہمارے یہاں بڑی طویل انتظار کے بعد میں اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سر میں مستفید فرمائیں۔ حضرت حذیفہ صاحب۔ جب گاڑی میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ اب تقریر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ کی علاقائی زبان 2-4 گھنٹے میں ہم سیکھ نہیں سکتے کہ جس میں ہم آپ کی علاقائی زبان میں تقریر کریں، اور اگر آپ حضرات کو اردو سے دلچسپی نہ ہوتی تو ایک آدمی نے کہا ہے یار من ترکی و من ترکی نبی دامن، کہ میرا دوست اور میرا یار یہ ترکی ہے اور مجھے ترکی زبان نہیں آتی ہے، تو میں اس سے کیسے اپنے باقی زمین کے بارے میں بتاؤں، اپنے خیالات کے بارے میں ان سے کیسے آگاہ کروں۔ لیکن الحمدللہ اردو زبان یہ عربی زبان کے بعد دنیا میں مسلمانوں میں رائج سب سے مقبول زبان ہے، اور اس زبان میں اسلام اور ملت اسلامیہ علوم اسلامیہ کے لیے
جتنا کام ہوا ہے عربی زبان کے بعد دنیا کی کسی زبان میں اتنا کام نہیں ہوا۔ آپ حضرات کی اردو زبان سے دلچسپی بہرحال حکیم حکومت مجدد ملت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام سے شروع کیا اور مجھے بھرپور ثواب ملا، اور جواباً وعلیکم السلام بہت کم لوگوں نے کہا اور کم لوگوں کو ثواب ملا۔ 80% لوگ محروم رہے ثواب سے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ 100% جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب ابھی بھی پورا ثواب مجھے ملا۔ مجھے کیسے؟ میں نے کروایا آپ سے۔ آپ دیکھیں اسلام میں جو ثواب ہے نا وہ دل سے کرنے سے ہے، دل سے جو کرتے ہیں اس کے کچھ وہ پل وہ دن کبھی نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی صحابہ سلام کریں پہلے، اتنا سلام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ۔ لیکن یہ سنت میں نے شاید کسی نے دیکھی ہو نہیں سنا۔ وہ ٹیچرز ہو، وہ مولوی صاحب ہو، وہ مولانا ہو، وہ مفتی ہو، ان سب کا پروٹوکول ہوتا ہے، آرام سے ایسا چلتے ہیں آفیسر کی طرح۔ سارے بچے اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ گڈ مارننگ ٹیچر، گڈ مارننگ سکھاؤ۔ اب وہ غصے سے دکھاتے ہیں، جبکہ اسمائل کرنا سنت ہے، مسکرانا یہ سنت ہے۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں کون مسکراتے ہیں کوئی بتائے؟ ٹیچر، عالم دین، مفتیان، کون؟ میں نے جو میری آنکھوں سے دیکھا سب سے زیادہ مسکرانے والے ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں۔ 100 گز کے زمین پر دو بھائی 10 سال سے بات چیت نہیں کر رہے، ایسے ایک نہیں کئی قصے ہیں۔ 100 گز کی زمین پر والد کے سائیکل پر دو بھائی سڑک پر لڑ لیے ہیں، کالر پھاٹ لیے ہیں، کپڑے پھاٹ لیے ہیں، سائیکل میری تو تیری، ریفریجریٹر میرا تو تیرا۔ یہ والد صاحب کی گاڑی تھی کار، یہ میری، ابا مجھے زیادہ چاہتے تھے، اس پر نہ جانے کتنے گھر ٹوٹ گئے۔ چیزوں پر لڑائی کر رہے ہیں۔ وہاں تو یہ ہونا چاہیے کوئی ایک بھائی یہ بولنا چاہیے تجھے کیا چاہیے؟ تجھے ہیلمٹ چاہیے، ابا کی نشانی دے لے۔ تجھے ریفریجریٹر چاہیے، لے لے۔ تجھے کار چاہیے، لے لے۔ یہ سب تو کسی نے بنایا، تو میرے ابا کا پروڈکٹ ہے، مجھے تو چاہیے، آج میں تم سے ملتا ہوں۔ چیزوں پر لڑائی کرتے ہیں۔ بھائی جو ہے نا، جب پورے انڈیا سے بچے آتے ہیں ان سے کہتا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ منور زمان سے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ سازشیں رچتے ہیں، کچھ لوگ جلتے ہیں، لیکن میرے اللہ کو گواہ رکھ کر میں کہتا ہوں کہ منور زمان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔
मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, भले वो मुझे मानते होंगे लेकिन मैं किसी से नहीं मानता। एटलीस्ट मैं सलाम जरूर करूंगा उन्हें। 850 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो दिखे तो मैं रास्ता काट लूं। मैं सबसे आंख में आंख मिला के बात कर सकता हूँ। क्यों? मैंने मेरे दिल को साफ कर लिया। दिलों को साफ करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बज़ाहिर पैंट शर्ट पे रखता हूँ, लेकिन 3 साल से मैंने एक भी लेक्चर, ऐसा लेक्चर नहीं जो आपको दे रहा हूँ, जो क्लासरूम में देता हूँ रोजाना, एक भी लेक्चर बगैर 2 रकात सलातुल हाजत के मेरी क्लास नहीं दी 3 साल से। एक भी कोई लेक्चर, अल्लाह माफ करे तो एक मिस अगर हो जाए, एक भी लेक्चर। आज भी यहाँ आकर के इस कमरे में मगरिब की नमाज अदा करके 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़ के आप लोग के लिए कामयाबी की दुआ की। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ, या रब मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वालों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दें, और मैं जिन जिन को देखता हूँ, जिन जिन को सुनता हूँ, मेरी मोहब्बत उनके दिलों में डाल दें। ये मैं दुआ करके मैं शुरू करता हूँ। और ये जो हजरत से जब से मुलाकात हुई है, मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तान की, 2 साल हुए हैं मुलाकात हो गए। 2 साल से यही बेल्ट पहन रहा हूँ, बेल्ट चेंज नहीं हुआ है। 2 साल से यही शूज पर मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, लंदन के 15 सिटीज में मैंने लेक्चर्स दिए। हजरत इजाजत दी तो दूसरा लूंगा, लेकिन और 1 साल की बरकत नजर आ रही है मुझे। पहले इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 2008 में पढ़ाने गया, मखरूस था। ऐसा मखरूस जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन 40 कपड़े लेकर जाया करता था। 40 कपड़े, हर दिन एक ड्रेस पहनता, 40 कपलिंग्स हुआ करते थे, 20 जूते लेकर जाता था, 20 बैग हुआ करते थे। अभी जो वर्कशॉप होता है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से भी बच्चे आते हैं। कभी जानबूझकर एक शर्ट लगातार 3 दिन पहनता हूँ नौजवानों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो कंप्लेंट्स मेरे पास आते हैं ना कि बच्चे, बाप की सैलरी 20,000 नहीं है, आईफोन दिलाने के लिए ऐसा जिद करते हैं, वालिदैन परेशान है, सूद से पैसे ले आकर दिलाना पड़ रहा है। हजरत ने फरमाया अल्लाह से जंग कर रहे हैं। यानी बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इतनी जिद करते हैं कि बस ये चीज मुझे चाहिए, तो ये चीज मुझे किसी भी हाथ बाई हो और खुद होना ही होना है। ये 50% नौजवान बच्चे बच्चियों की जिद है आज। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये टेम्पररी है, इसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। आप 100 करोड़ के मालिक बनना चाहते हैं तो आप मेहनत करके बन सकते हैं, लेकिन पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ आपको सुकून नहीं मिलने वाला उस 100 करोड़ से। आपको फिर एक ख्याल आएगा कि मुझे 1000 करोड़ बनाने हैं। अब जब दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाओगे, तब भी आप सुकून तलब इंसान नहीं पाओगे अपने आप को। आप ये सोचेंगे कि मेरी गवर्नमेंट बात क्यों नहीं सुन रही है, मेरे पास इतना पैसा है और गवर्नमेंट मेरी बात नहीं सुन रही है। वहाँ एक अलग जोश आता है कि वो कामयाबी याद रखें स्किल्स में है, कामयाबी एजुकेशन में है, कामयाबी नमाजों में है, कामयाबी वालिदैन की खिदमत में है। लेकिन आज 10 में 7 पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। और वो दौर था जो 10-15 साल पहले आप पैदा हुए थे, वालिदैन का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी यहाँ से वहाँ से 400-500 रुपये इकट्ठा करके मिठाई की दुकान को जाकर मिठाई लेकर वो अपने घर में, अपने नीबर्स, अपने कुछ रिश्तेदारों में खुशी का ठिकाना नहीं। जैसे वर्ल्ड कप जीतती है तो हमें कैसे खुशी होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा खुशी आपके वालिदैन को हुई थी जब आप इस दुनिया में आए थे, जब आप पैदा हुए थे, और कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। और वही बच्चे 15 साल के बाद वो खून के आंसू रुलाते हैं, खून के आंसू। और इतनी मेहनत करता है बाप, इतनी मेहनत करती है माँ, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल से मेहनत, और उसके बाद आप इन रिटर्न क्या देते हो? आपका जब बर्थडे आता है क्लासरूम में, कोई एक फ्रेंड आकर हैप्पी बर्थडे, कोई एक गिफ्ट अगर दे दे, तो
تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے مجھے 40 فرینڈز ہیں، اس میں یہی ایک فرینڈ ہے جو مجھے ہیپی برتھ ڈے کہا، مجھے گفٹ دیا ہے، آپ اس کو پیڈسٹل پر رکھتے ہو، ایسے لا کر اونچے مقام پر رکھتے ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے ابو کو تھینک یو کہا؟ اس کو تھینک یو آپ ضرور بولیں گے جو آپ کو گفٹ دیں گے، اور انتظار کرتے رہیں گے کہ اس کا برتھ ڈے کب آئے گا تاکہ میں بھی کوئی گفٹ دے دوں۔ تو آپ نے کبھی فیس بک پر امیڈیٹ، انسٹاگرام پر امیڈیٹ آپ شیئر کرتے ہیں کہ مائی فرینڈ ہیز گفٹڈ می سو اینڈ سو پروڈکٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہو، میرے دوست نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ شوز مجھے گفٹ دیے ہیں، یہ ٹی شرٹ مجھے گفٹ دیے ہیں، یہ فون مجھے گفٹ دیے ہیں۔ کیا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر، اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر کبھی ڈیڈی کی تصویر رکھ کر تھینک یو ڈیڈی یو ہیو پیڈ مائی اسکول فی ٹوڈے، آج آپ نے میری اسکول کی فی بھاری ہے، تھینک یو سو ویری مچ، کبھی آپ نے تھینک یو کہا؟ ایک لیٹر لکھا آپ نے اپنے ابو کو کہ اتنی محنت کرتے ہو آپ، میرے لیے محنت کر رہے ہو، میرے لیے آپ دن رات ایک کر رہے ہو، تھینک یو سو ویری مچ۔ اپنے امی جان کو کبھی آپ نے گریٹنگ کارڈ دیا ہے؟ اتنے آٹو ڈرائیورس 10 سال 12 سال سے آپ کو اسکول لے کر جا رہے ہیں، کبھی آٹو ڈرائیور کو ایک گریٹنگ کارڈ آپ نے دیا ہے کہ تھینک یو انکل یو ہیو ٹیکن کیئر آف می؟ ورنہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کو بھی بخار آتا ہے، اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو پرواہ کیے بنا آپ کو روزانہ اسکول لے کر جاتا ہے، کبھی آپ نے تھینک یو کہا؟ ہم کہتے نہیں تھینک یو، کس کو کہتے ہیں؟ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، جہاں آپ کو دوستوں میں نظر آتا ہے، آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والے کوئی ہے تو صرف 2 ہی پرسنالٹیز ہیں، وہ ہے آپ کی ماں اور آپ کے ابو، اور وہی دونوں دشمن نظر آتے ہیں آج کے نوجوانوں کو۔